حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل. اب باطل عالم میں اللہ محسوس کرنے کی چیز ہے کہ نہیں اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں. اللہ ہے جبھی تو یہ نظام چل رہا ہے. بس اتنا ہے کہ اللہ کو ظاہر جس نے دیکھ لیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے آواز اللہ کی سنی ہے، اللہ کی آوازیں سنی ہے، باطل ہو گیا. وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی شیر خدا ہے، وہ بکر صدیق ہے، وہ خواجہ ہے، وہ غوث اعظم ہو گیا. حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل. ظاہر وہ نبی کے سامنے ہو گیا اللہ کا، اور باطل کے انہوں نے اللہ نے ان سے باتیں کی نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل اور پیدا کیا. خود تو ہے حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل. تو میرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہے، حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل. تو یہ سے رب سامنے پہلے نہیں آیا کسی کے. اس طرح میرا محمد بھی ہر نبیوں کے سامنے کبھی نہیں آیا. جب آیا بھی تو صرف معراج کے اندر آیا. جب تک میرا نبی نہیں آیا، جب تک اللہ نے کیا چلایا؟ باطل. کبھی نبیوں کو نور بن کر چما کے دکھایا، ان کی پیشانیاں پشت میں ناک کے دکھوایا. صحیح ہے، آیا نا. آدم علیہ السلام سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک آیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبوت وہاں سے نبی کے بعد سے ان کے بعد عدنان پاس آیا، عبداللہ مطالب عبداللہ کے پاس آ گیا. وہ کیا چلا؟ باطل. باطل چلا. اب ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے تو اس ظاہر والے کو دنیا جانے یا نہ جانے، لیکن تمام مخلوق اس کو ظاہر باطل کو جانتی تھی کہ یہ ظاہر ہے، یہ حق کو تو ظاہر ہے، حق کو تو باطل ہے. یہ باطل حق کو تو باطل میں نبوت کے پشت میں چلا آیا، اللہ نے چھپا کے رکھا. اب یہ ظاہر ہوا تو ہر مخلوق نے پہچانا کہ وہاں پر فرشتوں نے درود و سلام پڑھے. ظاہر ہوتے ہی، بچپن میں ہی، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ہوا ظاہر. اب وہ ظاہر ہوا تو رب نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کرا؟ باطل رکھا. کہاں رکھا؟ پھر دنیائی باطل چلی. کیا چلی؟ دنیائی باطل. کہ میرا نبی کو 40 سال تک کسی کو بولنے نہیں دیا کہ بولو میرا رسول ہے. میرا رسول بولنے کا موقع، جبکہ باطل والے بولتے تھے. جبریل بولتا تھا رسول ہے، مخلوق پتھرے بولتے تھے رسول ہے. جو مخلوق باطلان میں تھی، جو دنیا کے سامنے نہیں ظاہر ہوتی تھی، وہ باطلان جانتی تھی کہ پیدا ہو گیا نبی. اب 40 سال تک کیا قیامت تک نبی ماننا ہے، یہ آخری نبی ہے جو باطلن تھا. اب ظاہر ہوا، اب ظاہر کے اندر بھی میرا نبی باطل، ظاہر میں بھی 40 سال باطل. 40 سال کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ اب تو اس دنیا کے سامنے ظاہر ہو، جب ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، کیسا ظاہر ہوتا ہے؟ ایسا ظاہر ہوا کہ جس نے اس کے چہرے انور کو دیکھا، وہ دوہا لیلی اذا سجا، جب اس کے چہرے انور کو دیکھا، اس کے بالوں کو دیکھا، ارے دیکھنا ہی تھا. جس نے دیکھا وہ عبداللہ سے ابو بکر ہو گیا. اس کا نام عبداللہ تھا، وہ ابو بکر صدیق ہو گیا. عمر تھا، عمر فاروق اعظم ہو گیا. مطلب خالی ظاہر اور حق کی باطل چالو ہے. حق کو تو ظاہر، حق کو باطل. تو نبی جو ظاہر ہوا تو اللہ نے پھر اپنے آپ کو دونوں کو ظاہر کر دیا کہ میں ظاہر ہو گیا، میرا نبی ظاہر ہو گیا. اب نبی کو لوگ پوچھا اب آخری نبی؟ ہاں.
اب اللہ ظاہر ہونے کی تیاری میں ہے. سبحان اللہ. جب اللہ ظاہر ہونے کی تیاری میں ہوئی تو اللہ نے انڈپشپٹ 40 سال عمر لگائی دنیاوی نبوت کا اعلان کے لیے. نبی تو ہے ہی نبوت کے اعلان کے لیے, لیکن جب اعلان نبوت کا ہو گیا تو رب نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اتنے سال نہیں لگائے, کم و بیش کچھ ہی سال لگائے, کچھ ہی مہینے لگائے, کچھ ہی دن لگائے نا. فرما دی معراج ہو گئی, اللہ بھی ظاہر. کیا ہو گیا؟ کس کے سامنے ظاہر ہوا؟ جو پوری کائنات کا سب سے بڑے مخلوق, کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اور کائنات کا سردار کون؟ حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل محمد مصطفیٰ. یہ حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل محمد مصطفیٰ نے حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل رب کائنات کو ظاہر کر دیا. اب یہ دونوں حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل, اللہ اس کا رسول ہو گئے. ظاہر بھی ہے باطل بھی ہے, باطل بھی ہے ظاہر بھی ہے, ہو گئے. اب یہ دونوں حق پر تو ظاہر باطل ہو گئے, یعنی کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ یہ رب سے جدا ہے محمد مصطفیٰ, نہ محمد مصطفیٰ رب سے جدا ہے, نہ اللہ رب نبی سے جدا ہے. ہم قریب ہے سمجھانے کے لیے, ٹھیک. اب اس کے اندر ایک ظاہر اللہ نے ایسی نعمت کو کرا, کس سے؟ نعمت کو. حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل, یہ سب احساس کی چیز ہے. تم نے کوشش کری, نیت کر لی, میں نے نماز پڑھتا ہوں, اللہ میرے سامنے ہے تو ہے. تم نے درود سلام پڑھا, آنکھ بند کری, خجرہ گمبد پہ پہنچے یا نہیں پہنچے, آنکھ بند کری, تم نے آنکھ بند کر کے پڑھا, نبی پہ سلام درود بھیجا تم نے, تو بس یہی باطل ہے. یہ باطل ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. تم نے آنکھ بند کر کے درود سلام پڑھا تو بس یہ ظاہر ہے, یہ احساس ہے کہ نبی ہے. اب یہ دونوں میں سے بنائی پوری کائنات کی. کس کی بنائی؟ پوری کائنات کی بنائی. اب یہ پوری کائنات کی بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رسول نے تمام امتوں کو بخشش, جو مجھ پہ ایمان رکھے وہ بخشش. اللہ نے فرمایا نبی جو تجھ پہ ایمان رکھ لے گا وہ بخشش, جو تیری بات مان لے گا اس کی سخاوت, جو تیری بات مان لے گا میرا ہو گیا, تیرا حبیب وہ میرے محبوب تو تیرا محبوب. اے نبی جو تیرا محبوب ہو گیا میرا محبوب ہو گیا, جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو تیرا دشمن ہے نبی وہ میرا دشمن ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو تو ظاہر حق کو تو باطل, تو پھر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک نعمت عطا فرمائی, ایسی ایک نعمت کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو فرمایا اے نبی کونین جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں علم عرفان سے اور محبت سے بات کرنا, علم حسنہ کی بات کر رہا ہوں, کہ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام حق کو تو ظاہر سے ہٹ نہیں سکتا, حق کو تو ظاہر و باطل سے اللہ ہٹ نہیں سکتا, حق کو تو ظاہر باطل سے نبی ہٹ نہیں سکتے, اسی طرح حق کو تو ظاہر باطل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں فاطمہ زہرا کا فرمایا. کیا فرما دی؟ ماں فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے کثرت کے ساتھ تجھے کوثر عطا فرمائی. جو ظاہر ہو گئی ابھی کوثر وہ فاطمہ زہرا ہے, جو ظاہر تھی وہ فاطمہ زہرا ہے, اور نسل قیامت تک آنے والی جو سیدنا ہے اور سید لوگ ہیں وہ باطلان میں چل رہے ہیں. لیکن یہ کوثر ایسی عطا فرمائی فاطمہ علیہ السلام کی کہ جس طرح اللہ کو محسوس کرتے ہو ہے نماز میں ہے, نبی پہ درود السلام میں نماز میں محسوس کرتا ہے تو ہے, اس طرح ایک کوثر ایسی میں نے نعمت بنا کے بھیجی ہے فاطمہ علیہ السلام کو, جو اگر تم نے اس پہ ایمان رکھ لیا اس کوثر کا جام تمہیں ضرور دکھائی دے گا, ضرور تمہیں پینے ملے گا. بس اتنا کہ فاطمہ زہرا کے خوش نصیب وہ لوگ تھے جو فاطمہ زہرا کو صحابہ بن کر دیکھ چکے ہیں. کبھی ابوبکر عمر عثمان فاروق نے دیکھا ہوگا, کبھی حسنین کریمین نے دیکھا ہوگا, کبھی علی نے دیکھا ہوگا. اب ہم ان فاطمہ زہرا علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ کوثر ہے جو قیامت میں ہمیں خود جنت میں نہیں جائے گی جب تک ہم گنہگاروں کو لے کر جائیں گے.
حق کو تو ظاہر اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ ظاہر فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے. اب اس کی نسلوں کے اندر جو چلے گا وہ ظاہر بھی ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، اور فاطمہ باطل ہے. فاطمہ زہرا باطل ہو چکی ہے. اس کے لیے باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فاطمہ تو زہرا بنایا. زہرا کا مطلب ہوتا ہے بند کلی اور بند میرے نلا. ان کے سر کو انور کو شریعت قانون کے مطابق جب آپ ہو گئی عمر میں، اس وقت آپ کے سر کے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. کسی آدمی نے ان کے چہرے انور کو نہیں دیکھا، واحد ان کے پاس اہل بیت کو چھوڑ کر. کس کو؟ ایک عورتوں کو چھوڑ کے اہل بیت میں، اور ایک امام حسن حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر، حضرت علی شیر خدا کو چھوڑ کر، پنجتن کرامی کو چھوڑ کر. اتنا بڑا درجہ ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل بنا دیا. اگر تیرا ایمان ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے تو یقیناً دیکھ رہی ہے. اگر تو نے سوچا فاطمہ زہرا نہیں دیکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھ رہی نہیں ہے. تیرا ایمان کس کا ہے؟ اور ماں قسم الجل جلال کی دلار بھائی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھا ہوگا، اللہ پہ ایمان رکھا ہوگا کہ اللہ ہے اور نبی ہے، اللہ رسول ہے، اللہ اور رسول ہے، اتنا بولا ہوگا، اور انہیں پہ جن کی نکالی ہوگی، تب بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں تو ہوں ہی، میرا نبی تو ہے ہی، کیا میں نے میرے نبی کو جو عطا کرا، اہل بیت میں نے جو عطا کری، جو میں نے کل کوثر فاطمہ زہرا کو عطا کری، کیا اس کے بارے میں تو کیا جان سکتا ہے؟ کیا جانتا ہے؟ تو فرمایا گا میں نہیں جانتا. جس طرح تو میری عطا کو نہیں جانتا، میں اب تجھے نہیں جانتا. تو اگر جاننا ہے حق کو تو ظاہر، حق کو تو ظاہر، اللہ کو سچ ماننا ہے تو نبی کو بھی سچ مان لے، فاطمہ زہرا کو بھی سچ مان لے، آخریت کی صفاوت کو بھی سچ مان لے. ڈور فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگی. بصیر بھائی، بلال بھائی، کتنا بڑا درجہ ہوگا جو نبیوں کو بھی سر جھکانے کا حکم ہوگا کہ آنکھیں جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری نہیں کر رہی ہے. اور کتنا بڑا درجہ ہوگا، ہر کوئی ماں کی ڈیلیوری کے لیے آتا کیسا ہے، اور فاطمہ زہرا کی ڈیلیوری کے لیے اللہ نے حور نور سب بھیج دیے، حور بھی بھیج دیے، نور بھی بھیج دیے. اور جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش، اسی طرح ماں فاطمہ زہرا کی ہوتی ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو مہینہ ہے، آج کا جو دن ہے، آج فاطمہ زہرا علیہ السلام کی پیدائش کا ہی دن ہے. اللہ تعالیٰ سے اتنا اللہ تعالیٰ حق پر چلنے کی توفیق فرما دے تمہارے کو، مجھ کو، اور فاطمہ زہرا علیہ السلام سے محبت کی نظر فرما دے. جو فاطمہ زہرا علیہ السلام کا نہ ہوا، اس کی اولاد کا نہ ہوا، وہ اللہ اور رسول کا نہیں ہے. حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل. اللہ بھی حق ظاہر باطل میں ہے، نبی بھی حق ظاہر اور باطل میں ہے. اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کیونکہ ان پہ وہ انعام رکھا ہے جن کے جسموں کو کبھی کیڑے بھی نہیں کھاتے، اور ان کو اللہ نے ان کے طرف سے انعام دے رکھا ہے. اور اس فاطمہ زہرا کی بات میں کرتا ہوں، اس کا درجہ اللہ نے کتنا بلند رکھا. ایک عورت آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن کر، ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھتی ہے اور فاطمہ زہرا سے، فاطمہ زہرا علیہ السلام آپ بتائیے، آپ فاطمہ زہرا علیہ السلام کا اور ماں عائشہ صدیقہ، آپ دونوں میں سے درجہ کس کا بلند ہے؟ تو وہاں ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام خاموشی لے لیتی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے. کچھ پل کے بعد ماں عائشہ صدیقہ اٹھتی ہے، علیہ السلام نے بولتی فرماتی ہے کہ میری بہن سن، اے نبی کے صحابی سن، اے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے والی سن، اے سوال جواب کرنے والی سن، کہ میرا درجہ اور فاطمہ درجہ کے اندر بلند فرق کتنا ہے کہ کاش اللہ نے مجھ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہ بنایا ہوتا، فاطمہ زہرا کا ایک سر کا بال بنا دیا ہوتا. یہ وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے جس کو مانے بغیر، جس پہ ایمان رکھے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا. اب جو مومن یہ بول دے جس پہ مومن بننے کا ہے ہم کو، وہ ماں عائشہ صدیقہ پہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ یہ مومن ہے، ان پہ ایمان رکھنا پڑے گا، ان کے ہر ایک الفاظ پہ ایمان رکھنا پڑے گا. جب یہ بول دے کہ فاطمہ زہرا کے سرکہ میں ایک بال ہوتی، تو بتاؤ فاطمہ زہرا کا درجہ کتنا ہوگا. حق کو تو ظاہر، حق کو تو باطل، فاطمہ زہرا کا درجہ جو بھی باطلات میں پڑا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.